ہماری امیوں کو، خلاؤں کو، پھپھو کو کمیٹیاں ڈالنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. جب بھی سنتے ہیں کہ پیسہ بچانا ہے کمیٹی ڈال لو، ارے اتنے سارے پیسے اکٹھے مل جائیں گے. تو یہ کوئی پروڈکٹیو انویسٹمنٹ یا سیونگ کا طریقہ کار ہے یا غلط ہے؟ دیکھو، یہ تو سالوں سال سے جو ہے وہ یہ کمیٹی والا ایک طریقہ چلتا آ رہا ہے، اور یہ ایک اچھا طریقہ ہے سیو کرنے کا. مطلب آپ ایک وہی میں جو ہے وہ اس کے بہت کوئی حق میں نہیں ہوں، اس لیے کیونکہ وہ آپ منی سیو کریں نا. آپ منی پہ آپ اس منی، یو ناٹ میکنگ دیٹ منی، یو ناٹ یوزنگ دیٹ منی، یو ناٹ میکنگ دیٹ منی ورک فار یو، یو جسٹ پٹنگ اٹ اوے. آپ اس کو صرف ایک جگہ رکھ رہے ہیں. ہم نے جیسے پہلے بات کی پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ اتنی انفلیشن ہے، اگر آپ پیسہ یو جسٹ پٹنگ اٹ اوے، تو اٹس ناٹ. جس کو پہلے کمیٹی مل گئی وہ تھوڑا فائدے میں رہتا ہے، ظاہر ہے، کیونکہ اس نے پیسہ بعد میں اس کو دینا ہے، جب تک کہ وہ پیسے کی ویلیو کم ہو چکی ہے تو تھوڑا فائدے میں رہے گا. مگر جس بندے کو وہ کمیٹی لاسٹ میں مل رہی ہے، وہ اگر دیکھا جائے اگر وہ اکنامکس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، دیٹ پرسن از اے لٹل بٹ آن دا لوزنگ اینڈ. اچھا، سیونگ کرنے کے کون سے طریقہ کار پاکستان میں رہتے ہوئے اس ملک میں جہاں اتنی مہنگائی ہے صحیح ہو سکتے ہیں؟ دیکھو، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو المیہ ہیں، جس المیہ میں ہم یہ ہیں، اس میں ہم اس لیے بھی ہیں کیونکہ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے وہ انتہائی ان پروڈکٹیو ہے. ریئل اسٹیٹ میں پیسے لگ رہے ہیں، ادھر لگ رہے ہیں، لگژری آئٹمس میں لگ رہے ہیں. وی آر ناٹ. دیکھو، اگر آپ باہر کے ملکوں میں اٹھا کے دیکھ لو، جو سب سے بڑی دنیا کی کمپنیز ہیں، جو سب سے امیر ترین لوگ ہیں، جن کے پیچھے ملکوں کی اکانومی چلتی ہے، وہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انوویشن کی. امیزون کیا ہے؟ امیزون ایک بہت بڑی انوویٹیو کمپنی ہے. ایلون مسک کیا کر رہا ہے؟ بہت زیادہ ڈفرینٹ ایریاز میں بہت بڑی بڑی انوویشنز لے کر آ رہا ہے. سو دے آر ایکچولی کریٹنگ منی. اس انوویشن کے تھرو پیسہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آئی تھنک ایٹ دا کنٹری لیول ہمیں ایک تو آئی ٹی میں بہت زیادہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے ملک کو. دیکھو، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کسی دوسرے ملک کو جا کے فتح کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. آپ کو نئے لوگ مل جاتے تھے، اس کے ایسٹس مل جاتے تھے ملک کے، ان کا لینڈ مل جاتا تھا، ان کے منرلز، ان کے ریسورسز مل جاتے تھے، اور لوگوں کے نئے اسکلز مل جاتے تھے. ٹھیک ہے. یہ طریقہ تھا اپنی اکانومی بڑھانے کا. وہ تو چلا گیا، وہ تو زمانہ ہی چلا گیا. اب آپ نے جب اپنی اکانومی بڑھانی ہے تو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ آپ اپنے لوگوں کی کوالٹی بہتر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لوگوں میں انویسٹ کر کے ان کی کوالٹی بہتر، ان کو پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں کہ وہ اپنے کام سے، اپنے ہنر سے، اپنی انوویشن سے اکانومی کے اندر ریئل انکم کریٹ کریں، ریئل انکم جنریٹ ہو اکانومی کے اندر. ٹھیک ہے. ناٹ بوروڈ انکم. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ اپنی لینڈ کی کوالٹی کو بہتر کر سکتے ہیں. آپ پروڈکٹیو کراپس لگا سکتے ہیں، جن کراپس، اور پھر ان کراپس کو صرف دیکھو، ہماری کاٹن کی انڈسٹری کتنی بڑی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اب وہ انفارچونیٹلی کم ہو رہی ہے، مگر آپ جو ہے وہ اس کو ایک لوور لیول پہ نہیں، مطلب کہ صرف کاٹن نہیں، کاٹن کے اوپر بہت زیادہ اور ویلیو ایڈیشن کر کے پھر اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اچھا، ویلیو کیسی ایڈ ہو سکتی ہے؟ کہ اس کاٹن کے کپڑے بنائیں، اپیرل بنائیں، اس کو برانڈ کریں، اس کی برانڈ کی ویلیو ایڈ کریں، برانڈ میں انوویشن لے کر آئیں کہ اس کو پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستان کا ایک، اب بنگلہ دیش ہم سے کتنا آگے نکل گیا. میڈ ان بنگلہ دیش از اے لاٹ مور. ایک زمانہ تھا کہ پاکستان واز بہت آگے تھا اس میں، مگر پاکستان از لاسٹ اٹس the thing that I enjoyed. ٹھیک ہے. سو تو اس کے اندر اپنے ایسا اپنی لینڈ کی کوالٹی انکریز کریں کہ اس لینڈ سے جو را پروڈکٹس آ رہے ہیں، اس را پروڈکٹس کو یوز کر کے آپ بہت زیادہ اور ویلیو کریٹ کر سکیں، اور اس ویلیو کو آپ ایکسپورٹ کریں. ٹھیک ہے. پھر اب دیکھو، ہمارے یہ پہلے سرجیکل گڈز ہوتے تھے. سرجیکل گڈز یہاں سے جاتے تھے، آئی تھنک 500، جو میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ $500 ملین کی وہ پاکستان کے لیے ایک مارکیٹ ہے. مگر جہاں پہ وہ جاتے ہیں جرمنی میں، وہاں پہ برانڈ ہو کے، پیکج ہو کے جب آگے جاتے ہیں تو $6 بلین کی وہ انڈسٹری ہے. تو ہم وی آر لوز. پاکستانی گڈز ہیں، صرف وہ کیا کرتے ہیں، وہ صرف ان کو سرخی پاؤڈر لگاتے ہیں، برانڈ کرتے ہیں نا، صرف ان کو سرخی پاؤڈر سرٹیفکیشن یہ وہ کر کے اس کو جب آگے بیچتے ہیں تو $6 بلین کی انڈسٹری ہے. تو ہم کتنا لوز کر رہے ہیں؟ وی آر لوزنگ $5.5 بلین ان دیٹ. ٹھیک ہے. وی آر جسٹ ایکسپورٹنگ. ایسا ہمارا پنک سالٹ ہے. پنک سالٹ جو ہے وہ آگے، میں آسٹریلیا میں تھی تو مجھے میں کہیں سے، کیونکہ آسٹریلیا میں بہت بڑا فیڈ آیا جی، ہیلتھ سالٹ، ہیلتھ سارے پنک سالٹ لیں، پنک سالٹ لیں، اٹس دا ہیلتھیسٹ سالٹ. تو میں نے بھی وہ پنک سالٹ لیا تو مجھے بڑا دکھ ہوا، یہ اس پہ لکھا تھا ہمالین سالٹ، میڈ ان انڈیا.
میڈ ان انڈیا تو ہمیں پتہ ہے پاکستان میں صرف کھیوڑا میں پنک سالٹ ہوتا ہے اور دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتا, مگر وہ انڈیا جاتے ہیں, انڈیا والے اس کو وہی سرخی پاؤڈر لگاتے ہیں. پاؤڈر کا مطلب ہے اس کو برانڈ کرتے ہیں نا. دیکھو سارا اصل کوئی آپ کو ویلیو کسی چیز کی دیتا ہے اس کے پرسیپشن پہ بیس کر کے, کہ اس اگر آپ نے مجھے کہا کہ یہ پانی کا کپ ہے, میں اسی پانی کے کپ کو مفت میں بھی لے سکتی ہوں, ٹھیک ہے, یا پھر آپ مجھے جو ہے وہ اس کو برانڈ کر کے دیں, تو میرے دماغ میں اب اس کی پرسیوڈ ویلیو کے حساب سے پانی تو وہی ہے, اس کی کوئی ایکچوئل ویلیو ہوگی, مگر آپ مجھے اس کی پرسیوڈ ویلیو کیا سیل کر سکتی ہیں وہ برانڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میرے دماغ میں اس پانی کی ویلیو, اگر آپ نے اچھا کام کیا ہے, اچھی طریقے سے برانڈ بنایا ہے, تو اس پانی کی ویلیو میرے دماغ میں 1000 روپے آپ نے کر دی, اس سے پہلے 2 روپے تھی, ٹھیک ہے, مگر اٹس اباؤٹ کہ آپ نے کس طرح اس کو برانڈ کیا اور میرے دماغ میں اس کی پرسیپشن کیا بنائی. تو یہ والی جو چیز ہے اس پہ ہم اپنے لوگوں کو سکھا سکتے ہیں, اس کا یہ اسکل دے سکتے ہیں کہ کیسے برانڈ کریشن ہوتی ہے, کیسے اس کی پرسیو ویلیو کو بڑھایا جاتا ہے, اس چیز کی پرسیو ویلیو کو کیسے بڑھایا جاتا ہے, اس کے اندر ایکچوئل ویلیو را پروڈکٹ کو لے کے اس کے اندر ایکچوئل ویلیو ایڈیشن کی کیسے کی جا سکتی ہے. تو یہ انوویشن ہوتی ہے, اس پہ لوگوں کی کوالٹی اور لینڈ کی کوالٹی. اب اکانومی بہتر کرنے کے یہ 2 طریقے رہ گئے. صحیح کہہ رہی ہیں. کوانٹٹی تو بڑھ نہیں سکتی, کوانٹٹی ویسے بڑھ بھی, ہمارے پاس بہت بڑا ایڈوانٹیج بھی ہے یہ کہ ہماری ڈیموگرافکس جو ہے وہ 6th youngest population, largest youngest population in the world. ہمارے 64% لوگ 30 سال سے کم عمر کے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. انہی لوگوں کی کوالٹی بڑھائیں, انہی لوگوں کی اسکلز بڑھائیں, انہی لوگوں کو IT سکھائیں. IT کی اگلی ویو ہے, AI کی اگلی ویو ہے. ہم نے بہت ساری ویوز مس کر دی, ہم نے مس کر دیا. ٹیکنالوجی کی جو پوری ویو آئی تھی, سائبر سیکیورٹی کی ویو آئی, بہت ساری, اور ہم نے وہ مس کر دی, ہم نے اس سے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا جتنا ہمیں اٹھانا چاہیے تھا. مگر اب AI کی ویو آ رہی ہے, اس کو ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے. اس میں ہمیں بہت لوگوں کے اسکل میں انویسٹ کرنا چاہیے, اس کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے. ایسی پالیسی حکومتوں کو بنانی, ہماری حکومت کو ایسی پالیسی بنانی چاہیے جو کہ اس سیکٹر کے اندر, IT سیکٹر کے اندر کمپنیز کو بہت بڑا ایڈوانٹیج دے, اور انویسٹرز کو انسینٹیوز دے کہ وہ پاکستان کے اندر اس سیکٹر میں انویسٹ کریں, کیونکہ یہاں سے انوویشن نکلتی ہے. اب دیکھیں اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز ہیں, سب سے زیادہ اکنامکلی جو اپنے ملکوں کی GDP میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, ٹیک کمپنیز ہیں. پاکستان ملک اتنا ان پروڈکٹیو ہو گیا اور اتنی انفلیشن ہے یہاں پہ, تو کیا آپ پاکستانیوں کو ریکمینڈ کریں گی کہ وہ باہر جائیں پیسے کمانے کے لیے, یا پاکستان میں رہ کے ہی کمائیں؟ انفارچونیٹلی ہمارا جو برین ڈرین ہے, اٹس اے بگ تھنگ, اٹس اے ریئل تھنگ. پہلے جو ہمارے لوگ باہر جاتے تھے, بہت سالوں سے پاکستان سے لوگ باہر جا رہے ہیں, زیادہ تر ان میں جو طبقہ تھا وہ مزدوروں کا تھا, ٹھیک ہے. اور مزدور جو ہے وہ جب باہر جاتا ہے اس کے اوپر اتنا انویسٹ نہیں ہوا, ان بڑی بڑی یونیورسٹیز میں وہ نہیں پڑھے ہوئے, ان کی میں بھی تعلیم بہت زیادہ نہیں ہے, اور وہ باہر جاتے ہیں اچھی اپرچونیٹیز ڈھونڈنے کے لیے. پاکستان پہ تھوڑا بہت بوجھ کم بھی ہوتا تھا کہ پاکستان میں روزگار نہیں مل رہا, پاکستان کے اندر بجائے کہ بہت زیادہ ان امپلائمنٹ ہو, وہ لوگ باہر چلے جاتے تھے, ان کو باہر روزگار مل جاتا تھا. پھر کیا ہوتا تھا کہ ان کی فیملیز یہاں پہ ہوتی تھیں موسٹلی, وہ اپنے پیسے جو ہے وہ واپس پاکستان بھیج رہے ہوتے تھے, ماں باپ کو, اپنی بیویوں کو, بچوں کو, ان کے یہاں پہ رہتے تھے, تو وہ بھیجتے تھے, ریمیٹنسز آتی تھیں, وہ بھی پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت اچھا تھا. اب کیا ہو رہا ہے, پچھلے سال میرا خیال ہے 2023 میں 1.5 ملین لوگ چلے گئے, اور اس سال ابھی 700,000 ابھی تک جا چکے ہیں. کیا ہو رہا ہے اب کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جن میں پاکستان نے اتنا انویسٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, جن کو پاکستان نے 16 سال پڑھایا ہے, ٹھیک ہے, 16 سال ان پہ پیسہ لگایا ہے, وہ لوگ اب باہر جا رہے ہیں. اور وہ لوگ جب باہر جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کو بھی لے جاتے ہیں, کیونکہ انہیں تو اچھی جاب ملتی ہے, تو وہ زیادہ ارن کر رہے ہوتے ہیں باہر, تو وہ اپنی پوری فیملیز کو ساتھ لے جاتے ہیں. تو ان کی ریمیٹنسز بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی, ان کے پیسے بھی نہیں, وہ اپنے پاکستان سے وہ اپنے ٹائز بہت سارے لوگ ختم بھی کر لیتے ہیں. تو یا جب تک ان کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تب تک ان کے پیسے آ رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو ایکسوڈس ہے, یہ ایک بہت الارمنگ ایکسوڈس ہے پاکستان کے لیے. ان لوگوں میں انویسٹ کیا ہوا ہے اور یہ لوگ باہر جا رہے ہیں, مگر کیا کریں, ٹھیک ہے. اگر آپ پاکستان کے ایسی پالیسیز نہیں لے کر آئیں گے جہاں پہ لوگوں کو ایک فائنینشیل اسٹیبلٹی ملے, اکنامک سب سے پہلے چیز تو ہوتی ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی, سیکیورٹی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی, ٹھیک ہے. جہاں پہ آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, جہاں پہ سیکیورٹی نہیں ہوگی, وہاں پہ لوگوں کا ایکسوڈس ہو گئی ہو, وہاں پہ اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. تو یہ چیزیں لے کر آئیں تاکہ اکنامک اسٹیبلٹی آئے. پھر یہ اس ڈیٹ سے سب مل کے بیٹھیں, سب اپنے دماغ اکٹھے کریں,
اس پولیٹیکل جو ہم اس جنگ میں ہیں اس سے نکلیں، اپنے آپ کو نکالیں. سب لوگ دماغ جو ہے وہ اپنے برین اسٹارم کریں کہ اس ڈیٹ کے سائیکل سے کیسے نکل سکتے ہیں اور اپنے آپ کو پروڈکٹیو کیسے بنا سکتے ہیں. ایز اے کنٹری ہم اپنا جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں. جو ہمارے پاس پیسہ آتا ہے اس پیسے کی کو یوز کر کے ملک کی کیپیسٹی کیسے بڑھا سکتے ہیں. People, we all need to declare this as an emergency. We all need to sit together. We all need to put our brains together to brainstorm کہ بھائی یہ کیسے کیا جا سکتا ہے. ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں، ہمارے پاس کیا را ریسورسز ہیں، ان کو کیسے استعمال کریں اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے. انڈسٹریز کون سی لگائے، اپنے لوگوں کا جو ہمارے پاس سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے، جو ہمارے پاس لوگ ہیں، اتنی بڑی پاپولیشن ہے، اس کو کیسے اسکلفل کریں، اس کو کیسے استعمال کریں. کون سی پالیسیز لے کر آئیں کہ ان کو پاکستان میں ریٹین کیا جا سکے، کہ ان کو ایسی سہولتیں دی جا سکیں کہ وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کوئی پروڈکٹیو کام کریں، ان کی انکم جو ہے وہ پاکستان کی انکم میں ایڈ کریں، اپنا ڈیٹ ری پے کریں. تو یہ والی ساری چیزیں جن پہ ہمیں ایز اے کنٹری اکٹھے ہونے کی اشد ضرورت ہے.